السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، آج ہم نے انٹرویو کیا ہے وحید مراد صاحب کے جو سب سے چھوٹے چچا تھے محمود مراد، ان کے بیٹے نوید مراد صاحب کا۔ نوید مراد صاحب جو کہ سیالکوٹ میں رہتے ہیں، اور جس وقت جو ان کا ایج کا فرق ہے دونوں کا، وہ 20 سال کا ہے۔ وحید مراد سے وہ 20 سال چھوٹے ہیں، لیکن ان کی کافی ساری یادیں ہیں وحید مراد صاحب کے حوالے سے، خاص طور پہ ان کی شادی کے حوالے سے۔ ہم نے ان کا انٹرویو کیا، اور انٹرویو تھوڑا سا لمبا ہے، اس لیے دو پارٹ میں ہے۔ فرسٹ پارٹ میں ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا کس طرح ملاقاتیں ہوتی تھیں، اور انہوں نے شادی کے حوالے سے بڑی دلچسپ باتیں بتائی ہیں۔ جو آرٹسٹ آئے تھے وہ بڑا دلچسپ بتایا انہوں نے، اور خاص طور پہ جو سلامیاں ملی اس زمانے میں وحید مراد صاحب کو، جو سلامیاں دی گئی شادی پہ، وہ کیا تھیں۔ پھر وحید مراد صاحب کس کی فلموں کے حوالے سے، ان کا جو پیک کا دور تھا، اس حوالے سے کافی باتیں ہوئی ہیں۔ ان کے جو اندر رشتوں کے حوالے سے اپنے والدین کے ساتھ، پھر ان کے چچا کے ساتھ، پھر ان کا لاہور کے اندر، کراچی جس وقت یہ حیدرآباد میں نوید مراد صاحب رہتے تھے اور وہ کراچی میں تھے، تو اس وقت کیا کیا یادیں ان کے ساتھ ہیں۔ اس حوالے سے کافی ساری معلومات ہیں جو انہوں نے ہمیں دی ہیں۔ پارٹ فرسٹ میں آپ یہ دیکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دینا نہ بھولیے گا، اور ویڈیو کو لائک کرنا بھی نہ بھولیے گا۔ نوید مراد صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے زی ایچ انٹرٹینمنٹ کے لیے ٹائم نکالا۔ سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا، اپنا تعارف کروائیے گا کہ آپ کا وحید مراد صاحب کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے۔ جی جناب ظہیر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا شکر، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی ٹائم تو کوئی نہیں، آپ کے لیے ہر وقت حاضر ہے جناب۔ جی بہت شکریہ، کیونکہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ سیدھا لوگ ہی کرتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ تاریخ جو ہے، پرانی تاریخ جو ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا، یہ بھی بہت بڑا فریضہ ہے جناب۔ جی تو مجھے بتائیے گا ذرا وحید مراد صاحب کے حوالے سے نا، آپ تو پہلے یہ بتائیں نا کہ آپ ان کے کزن ہیں۔ جی ہم مراد فیملی سے تعلق ہے، اور مراد فیملی جو ہے سیالکوٹ سے ہے جی، اور ان کی فیملی سے صرف میں واحد اب شخص ہوں جو سیالکوٹ میں مقیم ہوں۔ اچھا صحیح، باقی کراچی میں سارے؟ ہاں جی، کراچی، لاہور، فارن میں، مختلف ملکوں میں لوگ رہتے ہیں جی، اور یہاں سے سب لوگ چلے گئے ہوئے ہیں۔ لیکن تھوڑا سا آغاز میں یہ بتا دوں کہ یہ ہماری جو فیملی ہے، یہ ایران سے انڈیا آئی تھی آج سے 400-500 سال پہلے جی، اور پھر وہاں سے یہ چلے گئے کشمیر کے علاقے میں جی۔ اور میرے جو پردادا تک کا مجھے پتا پیچھے کا حوال ہمیں زیادہ معلوم نہیں ہے، اور نام ہمارے پاس ہے۔ تو پردادا تک کا یہ کہ پردادا پھر وہاں سے کشمیر سے جو ہے یہ 1890 کے قریب یا اس طرح تقریباً 1900 کے قریب یہ سیالکوٹ آ گئے، اور سیالکوٹ میں یہ اس زمانے میں جو سیالکوٹ چھوٹا سا تھا شہر، تو وہاں جو ان کا جو قلعہ ہے جو سیالکوٹ کا، اس کے قریب ایک آبادی میں انہوں نے بہت بڑا ایک گھر بنایا تھا، اور یہ امیر آدمی تھے، رئیس آدمی تھے، اور رئیس اعظم سیالکوٹ کا ان کو لقب بھی ملا ہوا ہے، ان کی قبر پر وہ لکھا ہوا بھی ہے۔ نثار مراد صاحب کی یا ان کے والد صاحب کی؟ میں ان کے والد کی بات کر رہا ہوں، پردادا۔ صحیح۔ ہاں جی، ان کے جو دادا تھے جی، اور میرے پردادا جی، ان کا نام تھا کرم الہی مراد۔ ٹھیک، صحیح۔ یہ مراد جو لفظ ہے یہ فارسی کا ہے، چونکہ تو پرشین لفظ ہے، تو اس سے ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ شاید اس کا کوئی فارسی سے تعلق ہے کوئی، تو پھر وہ نکل آیا تھا۔ صحیح۔ ایران سے ہی ہمارا ورژن ہے فیملی کا۔ تو وحید مراد صاحب جو تھے وہ آپ کے چچا کے تایا کے بیٹے ہیں؟ جی، میرے وہ تایا کے بیٹے ہیں۔ اچھا، ٹوٹل مطلب جو آپ کے والد صاحب ہیں وہ نثار مراد صاحب سے کتنے چھوٹے تھے؟ نثار مراد سے وہ ایک چھوٹے ہیں ہمارے سلیم مراد ہیں جی، جو لاہور میں رہتے تھے۔ اس کے بعد پھر کلیم مراد ہے جو کراچی میں رہتے تھے، ڈاکٹر کلیم مراد۔ اور ان سے سب سے نثار مراد سے بھی جو بڑے تھے بھائی، وہ تھے ظہور الہی مراد۔ اچھا صحیح، وہ بھی لاہور میں رہتے تھے۔ وہ ان کا پروفیشن ٹیچنگ تھا، تدریس سے وہ وابستہ تھے، اور ایک بھائی ڈاکٹر تھے، اور ایک بھائی یہ جو تھے سلیم مراد، یہ بھی فلم کے بزنس سے تھے، اور وحید مراد کے والد بھی فلم بزنس سے ہی تھے۔ ٹھیک ہے، میرے والد بھی اسی فلم بزنس سے ہی تھے۔ تو آپ کے والد صاحب کا نام آپ کے والد صاحب کا؟ جی، میرے والد کا نام محمود مراد ہے جی۔ اچھا ٹھیک ہے، صحیح تو ویسے محمود مراد بنتا ہے، لیکن لوگ بولتے ہیں محمود مراد۔ تو یہ سب سے چھوٹے تھے آپ یہ کہہ رہے ہیں ان بھائیوں میں؟ جی، ان سے چھوٹے ایک بھائی تھے نذیر،
نذیر ان کا نام تھا، تو وہ لیکن جوانی میں فوت ہو گئے تھے، بہت بچپن میں ہی. اچھا صحیح. تو پھر وہ گنتی میں نہیں آئے. ہاں. اور آخری جو نام انہی کا لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وحید مراد صاحب کتنے تھے؟ آپ کتنے تھے؟ آپ کی ایج کیا تھی جس وقت وحید مراد صاحب اپنے پیک پہ تھے؟ جی میں بتاتا ہوں. میرے والد جو ہے وہ 1928 میں پیدا ہوئے تھے میرے والد، اور 1938 میں وحید مراد پیدا ہوئے تھے. صحیح. اور اتفاق کی بات ہے کہ میرے والد کا جو جوانی کا دور ہے جو وہ 20 سال کے تھے، تو ان کا کراچی میں نثار مراد اپنے بڑے بھائی کے پاس ہی گزرا. اچھا صحیح. جی. اور اس لحاظ سے ہمارا چونکہ ان کے ساتھ اٹیچمنٹ اس طرح سے زیادہ ہوگی کہ میرے والد وہاں پر اپنے جب وہ شادی نہیں ان کی ہوئی تھی اس دور میں وہ ان کے پاس رہے. صحیح. اور وحید کا جو بچپن ہے وہ تقریباً انہوں نے دیکھا اور ان کے قریب ہی وہ گزرا. اور وہ چچا کم اور دوست زیادہ تھے ان کے. ظاہر ہے ایج کا فرق کم تھا کیونکہ ہاں جی ایج کا فرق 10 سال کا فرق تھا. تو وہ اگر وحید اس زمانے میں 10-12 سال کے تھے تو وہ 20-22 سال کے تھے. بالکل. تو اس طرح سے وہ بہت ساری چیزیں وہ میرے والد بتاتے تھے. میرا خیر اپنے والد کے ساتھ اتنا وقت نہیں گزرا کیونکہ ان کی بھی جلدی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا. 47 کے تھے تو وہ ڈیتھ ہو گئی تھی ان کی. اچھا. یہ 1975 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو لیکن کچھ باتیں انہوں نے بتائی تھی وہ میری والدہ تک بھی پہنچی اور میری والدہ سے مجھ تک پہنچی. یہ بہت ساری چیزیں تھی کہ وحید مراد جو تھے وہ بچپن سے ہی یعنی کہ ان میں ایک ادا تھی، لیکن اداکار بننے کا ان کو کبھی بھی شوق نہیں تھا. صحیح. ہاں بالکل صحیح ہے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل بھی شوق نہیں تھا. اور وہ تو پتا ہے کہ وہ تو ایک کسی ہیرو سے تنگ آئے تھے، انہوں نے ٹائم نہیں دیا، لیٹ ہو گئے، اس طرح کا کوئی چکر ہوا تھا. وہ تو بالکل نہیں ایسا نہیں ہوا. یہ وہ دور تھا کہ جب اسٹوڈیو جو تھے وہ کراچی میں تھے. 1960 کے قریب جب یہ تھے اسٹوڈیو جو تھے کراچی میں تھے اور سارا فلم کی انڈسٹری جو ہے نا کراچی میں تھی. تو وہ دور تھا سبیہ خانم اور سنتوش کمار اور درپن تانا کا دور تھا. جی اس زمانے میں وہ ہیرو تھے اور وہ ایک ٹریڈیشن سے ہیرو تھے. تو یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے وحید مراد. اور چونکہ ان کی لک تھی وہ بالکل ہیرو کی تھی. اور جب بھی اپنے والد کے دفتر میں جاتے تھے کراچی بندر روڈ پہ ان کا آفس تھا پاکستان فلمز، اور جب وہاں جاتے تو وہاں اداکار بھی آتے تھے بہت سے. اور انڈسٹری چونکہ کراچی میں ہی تھی تو انہوں نے کہا جی آپ نثار مراد صاحب کو کہا کہ آپ ان کو کیوں نہیں ہیرو ٹرائی کرتے تو فلم بنائے. تو بس ایسے ہی خیال پیدا ہوا اور اس کے بعد پھر ان کو وہ حالات مل گئے. حالات بھی کچھ اس قسم کے تھے. میں بتایا نا کہ کسی ہیرو نے درپن تھے یا کون تھے وہ انہوں نے تھوڑا سا کیا تھا تو ان کو پھر فورس اسی طرح جس طرح آپ بتا رہے ہیں بالکل ایسے ہی تھا. کسی نے کہا کہ جی آپ اپنا بیٹے کو ٹرائی کریں تو پورا ہیرو ہے. جی واقعی وہ آپ دیکھیں رئیس صاحب کے ان کی جو لک تھی 1962-63 میں وہ آج بھی لوگوں کی اس طرح کی ڈریسنگ نہیں ہے. ہاں ایسا ہی ہے بالکل. جو وحید مراد کی اس زمانے میں ڈریسنگ تھی اور بالوں کا سٹائل اور یہ ساری چیزیں یہ قدرتی تھی، یہ بنائی نہیں گئی. مجھے بتائیں نوید بھائی، مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس وقت آپ کی ایج کیا تھی؟ میری آپ دیکھ لیں کہ میری 1958 کی پیدائش ہے اور 83 میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. تو یہ تقریباً بن جاتے ہیں کہ میں تقریباً 24-25 سال کا تھا. تو اس ٹائم تو خیر ٹھیک تھے. لیکن مجھے ذرا ملاقاتوں کے حوالے سے آپ بتائیں نا ذرا جو ملاقاتوں کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ چونکہ وہ کراچی رہتے تھے اور میں جو تھا میرا بچپن گزرا ہے حیدرآباد سندھ میں. صحیح. اور سیالکوٹ کا میں آپ کو ذکر کر دوں کہ وحید مراد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے یا سیالکوٹ میں رہے یا آئے. لیکن یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ وحید مراد اپنی پوری زندگی میں سیالکوٹ ایک بار بھی نہیں آئے. ایک بار بھی نہیں آئے؟ نہیں آ ہی نہیں سکے. وہ یا آ نہیں سکے یا آئے نہیں ہے جو بھی ہے. تو سیالکوٹ کا تعلق ان کا ہے چونکہ ان کے والد یہاں سے ہیں. اچھا. اور خود ان کی پیدائش کراچی کی تھی نا؟ جی پیدائش کراچی کی اور ڈیتھ ان کی لاہور میں ڈیتھ بھی کراچی میں وہ تدفین وہاں پہ. تو مجھے پھر یہ بتائیں کہ آپ کی ملاقاتیں جو تھی میں ملاقاتیں آپ کے ساتھ میری ان سے بہت کم ملاقاتیں ہوئی ہیں لیکن 15-20 ملاقاتیں ہوئی ہوں گی ٹوٹل، جس میں سے کہ مجھے بچپن کی ملاقاتیں یہ یاد ہے کہ 70s میں ہم کراچی 1-2 بار گئے تھے ان کے گھر گئے تو وہاں پر، لیکن وہ تو گیپ تھا چونکہ میرا ان سے 20 سال کا عمر کا فرق ہے. اگر وہ آج حیات ہوتے تو وہ میں تقریباً 82-83 سال کے ہوتے. اور میری عمر اس وقت 62 سال
سال ہے. جی جی ٹھیک ہے. تو یہ 20 سال کا فرق تھا, اور اس زمانے میں تو یہ بہت بڑا گیپ ہوتا تھا. اس گیپ سے تو آپ بات کر بھی نہیں سکتے تھے, اس گیپ سے آپ بات کر بھی نہیں سکتے تھے. لیکن جو آپ کو ایج یہ ہے کہ آپ جب بینگ ینگر نا, تو آپ کی میموری زیادہ اچھی ہوتی ہیں اس وقت نا, کہ آپ کو چیزیں بڑی یاد ہیں. میں آپ کو میموری, سب سے پہلی میموری جو مجھے ابھی دوبارہ سے یاد آ رہی ہے, تو سب سے پہلی میموری ان کی شادی کی ہے. اچھا. اس شادی پہ میں تقریباً کوئی لگا لیں آپ کوئی 5-6 سال کا ہوں گا, اور وہ مجھے آج بھی بالکل کلیئر یاد ہے کہ کیسے ان کی شان و شوکت سے شادی ہوئی, اور پورے 7 دن تک وہ فنکشنز. اس زمانے میں تو 1 دن کی شادی ہوتی تھی. ہاں صحیح. اور یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی, یہ مہندی اور جو مختلف تقریبات آج کل ہوتی ہیں, یہ اس وقت نہیں ہوتی, لیکن یہ اس وقت ہوئی تھی. اور یہ شادی بڑے کیا بتاتے ہیں ارینج, وہ تو ظاہر ہے اوپن سیکرٹ ہے کہ ارینج میرج تھی نا. ارینج ہی تھی. اچھا, تو کیا یہ ان کی والدہ اور میری جو بھابھی ہیں سلمہ مراد, ان کی مدر, یہ آپس میں دوست تھیں. اچھا صحیح صحیح. اور یہ میرا خیال ایک ہی اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں, سلمہ بھابھی اور وحید مراد ایک ہی اسکول میں پڑھے ہوئے ہیں, لیکن یہ ان سے ایج میں کچھ کم تھی, 2-3 سال پیچھے تھی. اچھا صحیح صحیح. لیکن ایجوکیشن ایک ہی اسکول میں ہوئی ہے. ٹھیک. لیکن یہ کہ ارینج میرج تھی, اور فیملیز نے آپس میں طے کیا, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا تھا. اچھا, تو آپ کو شادی کا وہ مطلب ہے کہ آپ شادی کا مجھے کراچی میں تھے اس وقت؟ نہیں, میں کراچی میں نہیں تھا. نہیں, شادی کی شرکت کے لیے تو گئے ہوں گے نا وہاں پہ؟ ہاں جی, شرکت کے لیے گئے تھے, اور پورے 7 دن ہم وہاں رہے تھے, گھر میں ہی رہے تھے ان کے. اور وہ تقریب تھی, اور بڑی اس زمانے میں کیونکہ یہ خوشحال تھے اس وقت, اور گاڑیاں وغیرہ سب مہمانوں کے لیے گاڑیاں اسپیشل تھیں کہ ان کو ٹریولنگ جو بسوں میں نہیں کرائی گئی, اس کو گاڑیوں میں ٹریولنگ کرائی گئی جب ادھر سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تھا. اور بڑے گرینڈ فنکشن تھے, اوپن ایئر فنکشن تھے, اور لان جو تھے, جو زمانے میں جو بنگلہ تھے اس میں لان میں یہ فنکشن ہوئے, اور 7 دن تک یہ تقریبات چلتی رہی. اور اس زمانے میں مجھے یاد ہے, میں آج بھی بات کرتا ہوں کہ جو کولڈ ڈرنک ہے یہ شادیوں میں پلایا نہیں جاتا تھا. اچھا, لگژری سمجھا جاتا تھا یا پانی؟ نہیں, پانی پلاتے تھے لوگ, یہ ایک مہنگی چیز سمجھتے تھے لوگ کہ شادیوں میں بوتل بھی پلائے ہم تو. لیکن ان کی شادی میں وہ کولڈ ڈرنکس جو تھے نا ٹیبلز پہ پڑے ہوئے تھے, مجھے آج بھی وہ سین نظر آتا ہے کہ وہ ٹیبلز پہ بوٹل. اور لگے ہاتھوں یہ بھی بتا دیں آرٹسٹ کون کون آئے ہوئے تھے؟ جی, آرٹسٹ اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ اداکار ندیم جو تھے اس وقت اسٹرگل کر رہے تھے, اور میرے ذہن میں ان کی پرفارمنس ہے کہ انہوں نے اسٹیج ایک بنا ہوا تھا, اسٹیج پہ کھڑے ہو کر انہوں نے سنگنگ کی تھی. اچھا صحیح. ایز اے سنگر وہ چونکہ انڈسٹری میں آئے تھے, تو اداکار ندیم کا مجھے بہت اچھا یاد ہے. اس کے بعد اداکار نرالا ہوتے تھے, کامیڈین. جی جی بالکل, ارمان میں بھی تھے. جی, وہ نرالا جو تھے انہوں نے وہاں پہ 1 مین شو کیا. اچھا. اور وہ ہاں جی, وہ کافی انہوں نے بھی وہ وہاں پہ کامیڈی کا شو کیا. تو یہ 2 چیزیں مجھے یاد ہیں, اور دوسرا یہ یاد ہے کہ وہاں پر جو اس زمانے میں جو سلامی دی گئی تھی انہیں, وہ 500 روپے اور اس سے زیادہ کی سلامیاں تھی, اور گولڈ کے سیٹ تھے جو لوگ دے رہے تھے. اور یہ وہ دور تھا. 500 روپیہ ٹوٹل 500 یا کیا مطلب کسی ایک بندے؟ 500 کا مطلب ایک بندے تھے. ایک بندہ جو 500, تو یہ اس زمانہ کی بات کر رہا ہوں جب 100 روپے کا یا 150 روپے کا 100-150 تو تنخواہ ہوتی تھی نا, مجھے پتا ہے. سونا ایک تولہ سونا 100-150 کا ہوتا. ہاں بالکل بالکل. اس زمانے میں لوگوں نے کم سے کم جو سلامی تھی وہ 500 تھی. اچھا زبردست. اور اس سے بڑی سلامیاں تھیں, اور بڑا گرینڈ ان کی شادی ہوئی تھی, بڑی شان و شوکت کے ساتھ. صحیح. یہ چیزیں یاد ہیں کہ وہ سب سے پہلی میموری تھی وہ یاد. اس کے بعد پھر جب میری پیج کو ہوگی 12 سال 13 سال اس طرح, اس زمانے میں پھر ہماری 1-2 ملاقاتیں ہوئی ہیں کراچی میں, لیکن بس وہ سلام علیکم وعلیکم السلام تک کیا تک. اچھا, دور سے میں کبھی فلم دیکھنے نہیں گئے اکٹھے ایک ساتھ, کوئی فلم دیکھی ہو؟ نہیں, یہ تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا تھا. فلمیں کون, حالانکہ ہمارے گھر کی کھیتی تھی یہ, میرے والد بھی ڈسٹریبیوٹر تھے اس میں اور ایگزیبیٹر تھے. تو حیدرآباد میں وہ مختلف سینما سارے ہمارے اپنے قبضے میں ہی تھے اس زمانے میں. تو فری پاس ایک چلتا تھا, آپ کو شاید پتا ہو. آپ نے وحید مراد صاحب کی سینمے پہ فلم دیکھی ہو, کوئی میموری بتائیں جس میں رش اور
صحیح سر بہت نہیں فلمیں تو ہم نے دیکھی ہے نا, ہمیں تو بڑی اسپیشل ایک اسپیشل گیسٹ کے طور پہ فلم دیکھنے جاتے تھے, کیونکہ سینماز جو تھے میرے والد کے وہ سارے تھے انڈر تھے, تو ہمیں اسپیشل پاس ہوتا تھا ہمارے پاس, اور ہم جا کر وہاں پر بالکل بڑا وی آئی پی قسم کا ہم فلم دیکھتے تھے. اور فلم میں ایک اور میں چھوٹی سی یاد آپ کو بتاؤں کہ وہاں پہ سلائڈ چلتی تھی ایک سینما فلم شروع ہونے سے پہلے, سلائڈ جو مختلف فلموں کے اشتہار سے چلتے ہیں, سلائڈ اسے کہتے ہیں, سلائڈ شو ہوتا تھا. تو وہ سلائڈ شو میں جو نا وہ لکھتے تھے کہ ستارے جو ہیں اس میں یہ اداکار ہیں. تو میں وہ چونکہ سینما والے ہمارے اپنے واقف ہوتے تھے, تو میں ان کو کہتا تھا بھی میرا نام بھی ان میں لکھ دو. تو وہ ان ستاروں میں اکثر آخر میں جو اور کے بعد لکھتے تھے اور نوید مراد. تو اسکرین پہ جب وہ نام چلنا تو بڑا خوش ہونا میں نے, اور کبھی دوستوں کے ساتھ جانا تو کہنا دیکھو یار میرا نام بھی لکھا ہوا ہے. اچھا صحیح, ٹھیک. اور دوسرا یہ ہوتا تھا کہ ٹانگا گاڑی میں اسپیکر لگا کر اس کی تشہیر ہوتی تھی پورے شہر میں گھما کر, تو وہ بھی جب گزرتے تھے تو ان کو بھی میں کہتا تھا میرا نام بھی لے دو. اچھا ٹھیک. تو اکثر وہ گزرتے ہوئے ہماری سڑک سے گزرتے تھے حیدرآباد میں, تو کئی دفعہ کہہ دیتے تھے کہ جی ستاروں میں کہتے کہ اور نوید مراد, تو اتنے میں بڑا دل باغ ہو جاتا تھا. ٹھیک. تو تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو خاص طور پہ, کیونکہ آپ سے دوبارہ بھی میں میرے خیال میں 1-2 نشست کروں گا, بہت زیادہ باتیں میرے ذہن میں آ رہی ہیں. جس ٹائم ڈاؤن فال ہوا ان کا, اس ٹائم تو آپ بھی بڑے ہو گئے ظاہر ہے, تو وہ اس ٹائم کیا ڈپریس تھے کیا؟ نہیں دیکھیں, ڈپریس تو بندہ ہوتا ہے. اصل میں جو انہوں نے پیک دیکھا ہوا ہے وہ تو اس کا تو کوئی تصور ہی کر سکتا ہے. وحید مراد صاحب کو جو پیک ملا ہوا ہے وہ کوئی اداکار مجھے تو ابھی دور تک نظر نہیں آتا. دلیپ کمار کو میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ, اور اس کے بعد امیتابھ بچن انڈیا میں, اور اس طرح سے کوئی 1-2 راجیش کھنہ. اور پاکستان میں آپ دیکھ رہے تو ندیم ہے یا محمد علی اور شاہد ہے. جی. لیکن جو ان کو مقام ملا ہوا ہے میرے خیال میں دور تک نظر نہیں آتا. اور اتنا ہائی پیک پہ جا کے جب وہ ہیرو کے طور پر ہی وہ آتے رہے اور لیڈنگ رول ہی کرتے رہے, اور پھر جب وہ لیڈنگ رول کرنے کے قابل تھے, لیکن چونکہ 2-4 فلمیں اوپر تلے کو فلاپ ہوئی, اور یہ آپ کو پتا ہے کہ شوبز یہ چمکتی دنیا ہے, جب لائٹس میں تھوڑی سی روشنی کم ہو تو پھر یہ اس کو اس طرف دھیان نہیں دیتے. ٹھیک ہے. تو کچھ ان کے ساتھ اس طرح سے ہوا کہ ان کو لیڈنگ رول کی بجائے انہوں نے سائڈ رول دینے شروع کیے کہ جی آپ باپ بن جائیں یا بڑے بھائی بن جائیں یا یہ بن جائیں. تو اس کو یہ کچھ اچھا نہیں انہوں نے سمجھا. حالانکہ یہ بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی, یہ کر سکتے تھے وہ, لیکن یہ شاید انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا اور کچھ چیزوں کو اس زمانے میں ریجیکٹ کیا. انہوں نے کہا میں خود بناؤں گا فلم, تو میں ہیرو ہی آؤں گا, اور اس فلم کا نام انہوں نے ہیرو رکھا تھا. بالکل صحیح. اور وہ اسی فلم کے کمپلیٹ نہیں ہوئی, تھوڑی سی رہ گئی, تو جب ان کی ڈیتھ ہو گئی. یہ تھے نوید مراد صاحب, وحید مراد صاحب کے کزن. جو پارٹ 2 ہے اس میں بھی کافی کچھ ہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے. اللہ حافظ.